میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتوا نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں کہا کہ مجھے دفن کرو، کس حق سے؟ حضرت عمر بن خطاب وہاں دفن ہوئے، ان کے باپ کی وراثت تھی، کس حق سے؟ بلکہ اہل سنت کی کتابیں بڑی بڑی ہیں۔ امت مسلمہ میں جو سب سے بڑا ڈسپیوٹ ہے، جو سب سے بڑا تنازع ہے، جو سب سے بڑا اختلاف ہے، وہ فتق ہے۔ تو اب جو اہل سنت علماء وہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ جو فتق میں حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ اچھا میں ان ملا حضرات سے پوچھتا ہوں جو کہتے ہیں کہ فتق کے پوائنٹ آف ویو سے حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ حق ہے، تو جو یہ کہتے ہیں وہ پاک سیدہ کی گستاخی اور بے ادبی تو نہیں نہ کرتے؟ اگر ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کوئی گستاخی نہیں۔ جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا، حق تھا، سچ تھا، ساتھ کہتے ہیں کہ پاک سیدہ کی کوئی گستاخی نہیں۔ اگر یاسین قادری کہے کہ فتق کا معاملے میں پاک سیدہ حق پر تھی تو کہتے ہیں ابوبکر کی گستاخی ہو گئی۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق کا فیصلہ حق ہے، انہوں نے حدیث پڑھی لا نور ما ترکنا صدقۃ، انہوں نے حدیث پڑھی، ٹھیک کہا انہوں نے، کہتے کوئی پاک سیدہ کی بے ادبی نہیں۔ میں کہوں کہ پاک سیدہ حق پر تھی تو کہتے تو نے گستاخی کر دی۔ یارو یہ درنگی تو نہیں ہونی چاہیے، پرکھنے کا معیار تو ایک ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے، اہل بیت کے لیے تیرا پیمانہ اور ہے۔ ہماری بخاری میں اور مسلم میں مسند احمد بن حنبل نے پوری سیاستہ میں یہ حدیث کثرت کے ساتھ آئی ہے۔ اور اگلی بات سنیں، جو حضرت ابوبکر صدیق کا دفاع کرتے ہیں اس معاملے میں، کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس نے اس حدیث کی سند پہ گفتگو کی ہو۔ سند اتنی تگڑی ہے، سند میں ہستیاں تو دیکھو۔ اس فتق والی جو روایت ہے اس کو روایت کرتی ہیں ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ۔ اب کہو ضعیف، وہ جو ہے ہی صدیقہ یار، وہ روایت کر رہی ہیں، عبداللہ بن زبیر روایت کر رہے ہیں، ابن شہاب زہری روایت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ بھی سند میں ایسا نہیں جس کے بارے میں کوئی مائی کا لال جرا کر سکے۔ ہماری صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ جب پاک سیدہ دو روایات ہیں، سرکار عباس بن عبد المطلب کے ساتھ خلیفہ اول کے دربار میں حاضر ہوئی اور مطالبہ کیا فتق کا۔ بڑی خاص بات دینے لگا ہوں، جب انہوں نے مطالبہ کیا آگے سے حضرت ابوبکر نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہمارے انبیاء کا کوئی ورثہ نہیں، ہمارا کوئی وارث نہیں، نہ ہم کسی کے ہیں۔ تو لہذا یہ روایت آگے انہوں نے پڑھی، یہ ہے خبر واحد، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں تو نہیں کہہ گئے تھے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یعنی انہوں نے یہ آگے سے جب حدیث پڑھی تو پاک سیدہ نے قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد آیات پڑھی تو یار انبیاء کی وراثت پہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی یحییٰ کے لیے تو انہوں نے ایک جملہ کہا انی خفت الموالیا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے خوف ہے، انی خفت الموالیا، مجھے اپنے رشتہ داروں سے کیا ہے؟ خوف ہے، خطرہ ہے کہ میرے بعد یہ میرے جو مال ہے، جو جائیداد ہے، اس کو یہ ہڑپ کر لیں گے۔ صحب لی من لدنک ولیا، تو اس لیے مجھے اپنی بارگاہ سے ولی عطا کر۔ درمیان میں ایک اور جملہ ہے وکانت امراتی عاقرا، میری جو زوجہ ہے وہ ذرا ضعیفہ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے اپنے رشتہ داروں سے ڈر ہے، خوف ہے، خطرہ ہے، تو مجھے ولی دے۔ کس لیے ولی دے اے اللہ کے نبی؟ کس لیے؟ یارثنی و یارث من آل یعقوب، اس لیے دے مولا تاکہ وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ آپ امام قسطلانی کو پڑھ کے دیکھ لیں، امام ذہبی کو پڑھ کے دیکھ لیں اور ابن حجر مکی کو پڑھ کے دیکھ لیں، یعنی کٹر سے کٹر بندہ امام ذہبی، ناسبیت کا بہت بڑی شخصیت، ہر ایک نے لکھا ہے کہ جو روایت قرآن سے ٹکرائے اس روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، امام شافعی کا یہ فتویٰ ہے، امام احمد بن حنبل کا یہی فتویٰ ہے، امام مالک کا یہی فتویٰ ہے۔ اب میں سیدھی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق نے جو خبر واحد پڑھی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ انبیاء کا وارث کوئی نہیں ہوتا، نہ یہ ہم بنتے ہیں نہ کوئی ہمارا بنتا ہے، یہ ہے خبر واحد، یہ قرآن سے ٹکراتی ہے کہ نہیں؟ اگر قرآن سے ٹکراتی ہے اور خبر واحد بھی ہے تو پھر مجھے بتائیں قرآن کو پکڑنا چاہیے کہ خبر واحد کو؟ قرآن کو، اور ہمارے اہل سنت کے سارے ائمہ کا یہی اجماع ہے اس بات پہ۔ تو پتہ چلا کہ جب پاک سیدہ نے جا کے مطالبہ کیا تو آگے سے یہ حدیث آئی، آگے سے حضرت ام ایمن پتہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ بی بی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے باپ کی وراثت میں ملی تھی۔ یا رسول اللہ آپ کو تو آپ کے باپا جان کی وراثت ملی ہے۔ چلو یہ ایک اور نقطہ دیتا ہوں جو اسی پہ بضد ہو جائے، نہیں ہوتا ہی نہیں وارث انبیاء کا۔ اگر اکلوتی اولاد ہو نا تو اس کا ہاف بنتا ہے حصہ، ہاف آدھا، اور بیوی کا بنتا ہے 1/8۔ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہوا ہے تو پیچھے آقا علیہ السلام کی واحد ایک ہی اولاد تھی، پاک سیدہ یار، حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا بھی وصال ہو چکا تھا، چلو جو 4 منتے پہلی 3 بیٹیوں کا بھی وصال ہو چکا تھا، اکلوتی واحد، ٹھیک ہو، یعنی اس کا کل ترکے میں سے بنتا ہے ہاف، بیویوں کا بنتا ہے 1/8۔ میں ہاتھ جوڑ کے مولوی صاحب سے ایک سوال کرتا ہوں یار، فتوا نہ لگانا، گولی نہ چلانا، گستاخی کا ٹائٹل نہ دینا، بس مجھے جواب دے دینا۔ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، اس لیے جب حضور کی وراثت ہے ہی نہیں تو
हजूर अलैहिस्सलाम का जो छोड़ा हुआ तरका है उसमें से बीबी आपको कुछ नहीं मिलेगा। बुखारी में लफ्ज है एक चीज नहीं मिलेगी, एक शय नहीं मिलेगी। मैं हाथ जोड़ के पूछता हूँ, किसी के बड़े कब्रों से भी निकल के आ जाएंगे, कोई माई का लाल मेरी बात को रद्द नहीं कर सकेगा। बेटी जो सारी तरके की वारसा थी उसको तो कुछ नहीं मिला, और बीवियां जो 1/8 की हिस्सादार थी। मैं पूछता हूँ मौलवी से, कोई ज़ईफ रवायत भी लेके आ, मैं वो भी कबूल करूंगा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि बेटा आयशा, अंबिया की विरासत नहीं होती। जब तक हजूर ज़ाहरन हयात थे आपको इजाजत थी कि रसूलुल्लाह के घर में रहे। अब चूंकि रसूलुल्लाह का हो गया विसाल, तो विरासत उनकी है ही नहीं, वारिस किसी ने बनना ही नहीं, तो रसूल का घर छोड़े और मेरे घर में आए। आप अस्कलानी को पढ़ के देख ले, अल-इस्तियाब को पढ़ के देख ले, उज़्दुल गाबा को पढ़ के देख ले, इमातुद्दीन इब्ने कसीर की अल-बिदाया व निहाया पढ़ के देख ले, तारीख़ तबरी पढ़ के देख ले, इब्ने खल्दून को पढ़ के देख ले, इब्ने हशाम को पढ़ के देख ले, बुखारी से लेके तिरमिज़ी तक, तिरमिज़ी से लेके हाकिम तक, कोई चैलेंज कर रहा हूं किताब लेके आ जाए मेरे सामने। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सारी जिंदगी जिस घर में रही है वो अबू बकर का घर नहीं था, वो पाक मोहम्मद का घर। बल्कि ये भी रिवायात में आता है कि वक्त ऐसा आया कि बीबी का हाथ जरा तंग था, पैसों की जरूरत पड़ गई यार, और सुन्नियत बता रहा हूं यार, उन्होंने घर का कुछ थोड़ा सा हिस्सा फरोख्त भी किया। और अगली बात सुन ले, अगली सुने, ये वही घर था मां बैना बैती व मिंबरी रौदा तो मेरे आदल जन्नत, मुस्तफा के घर था ना, हजूर का घर, हजूर के विसाल के बाद रही। मैं पूछता हूं मौलवी किस हक से रही? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने वहां कहा कि मुझे दफन करो, किस हक से? हजरत उमर बिन खत्ताब वहां दफन हुए, उनके बाप की विरासत थी, किस हक से? बल्कि